بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 195 ہے، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، من ذا الذی، کون ہے جو، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھے طریقے پر قرض، فیضاعفہ لہ، تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے، اضعافا کثیرا، کہ وہ کئی درجے زیادہ ہو۔ واللہ، اور اللہ، یقبض، تنگی پیدا کرتا ہے، ویبسط، اور وہی وسعت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ترجمہ یوں ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے پر قرض دے۔ دوسری بات، تاکہ اللہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دینے والا ہے۔ چوتھی بات، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ جس میں ایک کے بدلے 700 گنا اضافے کی بات کہی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ربی زد امتی، اے میرے رب میری امت کو اور زیادہ عطا فرما۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد غریبوں کی امداد بھی ہے، اور اسلام کی سر بلندی میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اس خرچ کرنے کو قرض مجاز کہا گیا، کیونکہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں دیا جائے گا۔ قرض حسنہ یعنی اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے خرچ کیا جائے، خرچ کرتے ہوئے دکھاوا یعنی ریاکاری بھی نہ ہو، اور نہ ہی دنیا میں بدلہ لینا مقصود ہو۔ اور اسی طرح اگر کسی کی مدد کے طور پر قرض دیا جائے تو اس قرض میں کسی سود کا مطالبہ بھی نہ ہو۔ واللہ یقبض ویبسط، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، اور وہ کسی کو زیادہ دے تو اس کے ہاتھ کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کی روزی کو تنگ کر دے تو اس کو کوئی اس سے روک بھی نہیں سکتا۔ دولت اور غربت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کی وضاحت کی گئی، ان ربک یبسط الرزق، تمہارا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، وہ یقبض، اور جس کو چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے، وہ الیہ ترجعون۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رزق زیادہ دو یا کم دیا جائے یا زیادہ دیا جائے، بالآخر تو ہم سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دنیا کی دھن دولت میں بس کر یہ مت سمجھو کہ تم اس دولت کے ساتھ ہمیشہ چپکے رہو گے، تم سب کو یہ ساری دولتیں چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر غور کیجیے کہ جو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
اس کو پڑھاتا چلا جاتا ہے قرض حسنہ کو. یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسع ہونے کی علامت یہ ہے کہ پروردگار اس اللہ کی راہ میں دینے والے کو کئی گنا بڑا کر دیتے. ایک آیت میں ہے کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا دیں گے. اور وہ جو آیت پڑھی گئی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 گنا ایک دے کر اللہ کی طرف سے 700 گنا زیادہ لینا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید ختم کر دی کہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کثیر تعداد میں کئی گنا بڑھا کر، اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی حد نہیں. ایک مثال ہمارے ایک دوست ہیں جناب محترم عبدالرؤوف صاحب، انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی، میرے دل کو چبھ گئی. انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک مثال دی کہ بھٹے کو لیں ہم، کہ بھٹے کو دیکھیے کہ ایک دانہ کسان نے ڈالا، اس سے بھٹے پیدا ہوئے. صرف ایک بھٹے میں اتنے دانے اللہ نے اس ایک دانے کے بدلے میں دیے ہیں جس کو گن نہیں سکتے، بڑی مشکل سے گننا پڑتا ہے. اگر گنے آپ لے کر اتنی کثیر تعداد جو پروردگار ایک کسان کو ایک دانے کے بدلے میں کئی بھٹے دے، اور ایک بھٹے میں کئی جو ہے تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں بھٹے ہوں، اور جو اس میں مکئی نکلے، تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی وسعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے وسیع ہیں، کتنے واسع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھنا بندے کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کشادہ روزی عطا فرمائے، مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جانے کا یقین پروردگار ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.